السلام علیکم، میں ہوں تاثرناک بیٹن اور آپ دیکھ رہے ہیں تاثرناک بیٹن یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی کے پہلو یہ ہے کہ زندگی میں 3 کام کبھی مت کرنا۔ یہ ایک کہانی ہے، میں نے سنی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، پر یہ کہانی دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سن لو۔ تو دوستو، ایک بابا تھی، بابا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر دی کہ یہ 3 کام زندگی میں کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، اپنی بیوی کو کبھی بھی اپنے راز مت بتانا۔ اگر تم نے بیوی کو اپنے راز بتایا کہ میں یہ کام کروں گا، فلانا کام کروں گا، فلانا کام کروں گا، فلانا منصوبہ ہے میرا، تو آپ زندگی میں بہت پچھتاؤ گے۔ آپ اپنے آپ کے اوپر اتنا غصہ ہو جائیں گے کہ میں نے کیا کر دیا۔ تفصیل ذرا بتاتا ہوں ان میں۔ نمبر 2، کبھی بھی پولیس والوں کے ساتھ دوستی مت لگانا، کیونکہ اگر تم نے پولیس والوں کو دوستی لگائی تو پھر اس پر بھی بہت پچھتاؤ گے۔ نمبر 3، گھر میں کبھی بھی بیرے کا درخت مت لگانا، وہ بھی آپ کو شروع ان بتاتا ہوں کہ کیوں مت لگانا۔ تو دوستو، نمبر 1 ہے بیوی کے ساتھ راز شیئر کرنا۔ تو دوستو، کچھ دنوں بعد اس شخص کا بابا وفات پا گیا، تو کچھ عرصے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بابا کی بات آزمانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ جو باتیں تھے وہ سب شیئر کر دیا، جو سیکرٹ تھی انہوں نے سب شیئر کر دی اپنے بابا کی بات کو آزمانے کے لیے۔ تو انہوں نے گھر میں ایک بکری کی سر خون میں لت پت دے ڈالی اور انہوں نے سفید کپڑے میں باندھ لی اور زمین میں دفن کر دی۔ تو بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ شوہر نے بتایا کہ میں تم کو یہ نہیں بتا سکتا۔ بیوی نے پیار بھرے لہجے میں کہا کہ میں تو آپ کی پیاری بیوی ہوں، آپ مجھے کیسے نہیں بتا سکتے؟ تو بس شوہر آخر تنگا گیا، بیوی کو سارا واقعہ بتا دیا۔ میں نے ایک شخص کی سر کاٹ کر دفن کر لی یہاں پر۔ تو بیوی بہت غصے میں آ گئی اور انہوں نے شام اپنے بہن کو فون کر دی اور بہن کو بتایا کہ میری شوہر تو قاتل نکلا۔ انہوں نے ایک ایسا سر لائی اور خون پر لت پت دی اور زمین میں دفن کر دی۔ تو بیوی نے بہن کو بتایا کہ کسی کو مت بتانا۔ تو صبح انہوں نے اس بہن نے محلے کے کس عورت کو بتایا کہ ایسے کام اس شخص نے کر دیا۔ تو اس عورت نے سارے محلے میں یہ بات پھیلائی۔ آخر صبح جب ہو گیا تو اس شخص کے گھر پولیس نے ایک ناکہ بندی شروع کی تھی۔ بہت سی پولیس والے جمع ہو گئے تھے اس کے گھر۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو پولیس والے، وہی ڈی ایس پی تھا جس نے پہلے دوستی لگائی تھی، بہت سی قریبی دوستی تھی، وہی ڈی ایس پی وہی ایس ایچ او آ گیا اس گھر میں اور اس کو پکڑ لیا۔ شخص نے بتایا کہ تم تو میرے بہت ہی قریبی دوست ہو۔ پولیس والے نے بتایا ایس ایچ او نے کہ پولیس میں دوستی نہیں چلتا، قانون میں دوستی نہیں چلتا۔ تو جب انہوں نے پکڑ لیا تو دھچکے دیے کہ اس کی پگڑی اتر گئی اوپر، بیرے میں لٹک گئی، اور جب بیرے میں اس کی پگڑی لٹک گئی تو وہ گر کر زمین پر آن پہنچی۔ تو پولیس والوں نے اسے پکڑ کر لیا۔ آخر بات گئی جج عدالت میں انہوں نے سارا مجمع کے سامنے یہ ساری بات تصدیق کی کہ آپ تو ایک بار میرے گھر میں آ جاؤ، وہ تو دیکھیے کہ کیا کام میں نے کر دیا۔ میرے بابا کو کی نصیحت آزمانے کے لیے میں نے سب کام کر دیے۔ جب جج صاحب نے اس کے بات مانی، گھر گیا تو گھر میں ایک بکری کی لاش تھی، بکری کی سر تھی، زمین میں دفن کی تھی انہوں نے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ میں اس سارے مجمع کے سامنے اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور
پولیس والے سے دوستی کر دیتا ہوں اور گھر سے وہ بیرے کے درخت اکاڑ دی۔ تو دوستو یہ 3 کام آپ بھی کبھی زندگی میں مت کرنا، پولیس والوں سے دوستی، گھر میں بیرے کا درخت، اور اپنی بیوی کو کبھی بھی اپنے سیکرٹ مت بتانا ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پولیس والوں کے بارے میں۔ پولیس والا ایک میرا بہت ہی قریبی ہمسایہ ہے، بہت ہی قریبی دوست ہے، SHO ہے، اس کے ساتھ میرا ایک بہت ہی قریبی تعلقات ہے، دوستی ہے، بہت ہی وہ کرکٹ کا ایک جگہ کھیلتے ہیں، بہت ہی گفتگو اچھی دوستی ہے۔ پر ایک دن میں موٹر سائیکل سے نسوار لے کے آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے روک دیا، تو انہوں نے اتنے غمزدہ الفاظ میں مجھے کہہ دیا کہ نسوار ہے، موٹر سائیکل، کاغذ پیمنٹ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، شناختی کارڈ بھی نہیں ہے۔ میں نے شناختی کارڈ کے فوٹو اسٹیٹ دیے، موٹر سائیکل کے فوٹو اسٹیٹ دیے، انہوں نے کہہ دیا کہ فوٹو اسٹیٹ نہیں چلتا، کیسے نہیں چلتا؟ تو یہ پولیس والوں سے کبھی دوستی مت لگانا، کیونکہ دوست ہو پر اردو میں اس کے دوست نہیں ہو۔ یہ 3 کام کبھی مت کرنا۔ یہ ایک کہانی تھی، آپ نے ذہن میں ہو سکتا ہے بٹھانی ہوگی۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا، کیونکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔